خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. وقال علیہ السلام عیبک مستور ما اسعدک جدک. عیبک تمہارے عیوب، تمہارے نقائص، تمہاری کمیاں. مضاف کاف مضاف الیہ ہے. عیب یعنی نقص، کمی، خامی. مستور مفعول ہے، چھپا ہوا ہونا، پوشیدہ ہونا. عیبک مستور، تمہارے عیب پوشیدہ ہیں، چھپے ہوئے ہیں. ما اسعدک، سعد یعنی نیک، اچھا. جد سے مراد یہاں پر نصیب، تقدیر، قسمت یہ ہے. عیبک مستور، تمہارے عیوب ڈھکے ہوئے ہیں، پوشیدہ ہیں. تمہارے نقائص، تمہاری کمیاں چھپی ہوئی ہیں، پوشیدہ ہیں. کب تک؟ ما اسعدک جدک، جب تک تمہارا نصیب تمہارا مددگار ہے، جب تک تمہاری قسمت تمہارا ساتھ دے رہی ہے. جب تک نصیب تمہارے یار و مددگار ہیں، تمہارے عیوب پوشیدہ ہیں. ظاہراً بات عیوب باطنی کی ہے، عیوب ظاہری کی نہیں ہے، کیونکہ عیوب ظاہری کو عام طور سے نہیں چھپایا جا سکتا ہے، مگر یہ کہ وہ عیوب ظاہری خود پوشیدہ مقام پر ہو، انسان کے جسم کے کسی ایسے حصے میں ہو کہ جس حصے کو عام طور سے ڈھکا جاتا ہے، چھپایا جاتا ہے. انسان کے بدن کے اس حصے پہ کوئی عیب ہے، کوئی نقص ہے، تو وہ تو یوں ہی چھپا ہوا ہوتا ہے. لیکن بات اس کی نہیں ہے، بات عیوب باطنی کی ہے. بات روحانی خامیوں کی ہے، اخلاقی خامیوں کی ہے. انسان کے اندر جو اخلاقی خامیاں ہوتی ہیں، انسان کے اندر جو اخلاقی کمیاں ہیں، انسان جو تنہائی میں اکیلے میں گناہ کرتا ہے، وہ پوشیدہ رہتا ہے لوگوں کی نگاہوں سے. لیکن کب تک؟ جب تک اس کی تقدیر اس کا ساتھ دے رہی ہے. پہلے ہمارے یہاں کہاوت ہے، کہتے ہیں کہ 40 دن کا چور ایک دن پکڑا جاتا ہے. تو ایسے ہی چھپ کر پوشیدہ طور پر گناہ کرنے والا، معصیت کرنے والا انسان کے جو باطنی عیوب ہیں، جو اخلاقی کمیاں ہیں، وہ کب تک چھپی رہیں گی، کب تک پوشیدہ رہیں گی؟ بالآخر ایک دن ایسا موقع آئے گا کہ وہ عیب باطنی، وہ نقص باطنی، وہ اخلاقی کمی ظاہر ہو ہی جائے گی. بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. تو یہ ہے عیبک مستور، تمہارے عیوب پوشیدہ ہے. ما اسعدک جدک، جب تک تمہاری تقدیر، جب تک تمہارا نصیب تمہارا یار و مددگار ہے، تمہارا ساتھ دے رہا. نصیب اور تقدیر انسان کا ہمیشہ ساتھ نہیں دیتی، کبھی انسان کے مخالف ہو جاتی ہے. انسان کی تقدیر کبھی انسان کی موافق ہوتی ہے، کبھی انسان جیسا چاہتا ہے اس کی چاہت کے مطابق ہوتی ہے، اور کبھی کبھی انسان کی چاہت کے خلاف ہو جاتی ہے.
جس دن نصیب، جس دن تقدیر انسان کی چاہت کے خلاف ہوگا، کیا ہے؟ چھپے ہوئے عیب ظاہر ہو جائیں گے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان عیب سے ہی بچے، عیب ہی نہ ہو انسان کے اندر کہ اس کو چھپانے کی ضرورت پڑے اور پھر کسی بھی وقت اس کے فاش ہو جانے یا اس کے ظاہر ہو جانے کا خطرہ ہو۔ انسان اگر اپنے آپ کو عیوب سے بچا لے، نقائص سے، کمیوں سے، چاہے وہ ظاہری ہو چاہے باطنی ہو، انسان اگر بے عیب بن جائے تو پھر چاہے نصیب اس کے ساتھ ہو چاہے نصیب اس کے مخالف ہو، فرق ہی نہیں پڑتا۔ کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں کہ جس کے فاش ہو جانے، جس کے ظاہر ہو جانے سے انسان کی عزت کے اوپر، اس کی زندگی کے اوپر کوئی فرق پڑنے والا ہے۔ لہذا یہ وہ افراد، وہ لوگ کہ جن کے یہاں عیوب اور نقائص اور کمیاں پائی جاتی ہیں، بہر صورت اس کو اس بات کی فکر لاحق ہوتی ہے، اس کو اس بات کا خطرہ رہتا ہے کہ کہیں میری کمی ظاہر نہ ہو جائے، اور یہ اسی وقت تک اس کی کمی چھپی رہتی ہے جب تک اس کی تقدیر اس کی یار و مددگار ہوتی، جب تک اس کا نصیب اس کے موافق ہوتا ہے، اس کا مددگار ہوتا ہے۔ جس دن اس کا نصیب اس کے مخالف ہو جاتا ہے تو اس کے عیوب ظاہر ہو جاتے ہیں۔ وقال علیہ السلام اولی الناس بالعفو اقدرهم علی العقوبہ۔ حکمت نمبر 51 کے بعد 52، عفو و بخشش کے بارے میں ہم نے بتایا۔ ایک عفو و بخشش کا رکن رکین ایک چیز ہے، وہ ہے قدرت۔ ٹھیک، پہلے الفاظ دیکھ لیتے ہیں۔ اولا آپ جانتے ہیں، اولا یعنی سب سے بہتر، شائستہ، لائق۔ اولا الناس لوگوں میں سب سے زیادہ ترجیح رکھتا ہے، اولویت رکھتا ہے۔ عفو یعنی معاف کر دینا، چشم پوشی کر لینا، درگزر کر دینا۔ اقدر قادر ہونا، قدرت رکھنا، طاقت رکھنا، توانائی رکھنا۔ عقوبت یعنی سزا، بدلہ۔ عقوبت یعنی بدلہ اور سزا۔ اولی الناس بالعفو، لوگوں میں عفو و بخشش کا سب سے زیادہ سزاوار اور حقدار اس انسان کے لیے ہے کہ جو سزا دینے پر قادر ہو۔ معاف کرنا اسے زیب دیتا ہے، معاف کر دینا اس کے لیے قابل تحسین ہے جو شخص سزا دینے پر قادر ہو۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی گئی ہے، جس کے اوپر زیادتی کی گئی ہے، اگر وہ زیادتی کرنے والے کو سزا دینے کی قدرت رکھتا ہے، سزا دے سکتا ہے، اس کے ظلم کا، اس کی زیادتی کا بدلہ لینے پر قادر ہے، اور پھر معاف کر دے، تو یہ معافی قابل تحسین ہوگی۔ کہا جائے کہ واقعاً دلیری کا کام کیا، بہادری کا کام کیا، بہت بڑا کام کر دیا، چاہتا تو بدلہ لے سکتا تھا، لیکن بدلہ نہ لے کر کے اس کی خطا کو، اس کی غلطی کو، اس کی ظلم کو معاف کر دیا۔ ٹھیک، تو جو شخص بدلہ لینے پر قادر ہو، عفو و بخشش ایسے شخص کا کرنا یہ قابل تحسین ہے۔ ایک مرتبہ نہیں، جس کے اوپر ظلم و زیادتی ہوئی ہے وہ اتنا کمزور ہے، اتنا مستضعف ہے
کہ وہ اصلاً تصور بھی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں اپنے اوپر ہونے والے ظلم و زیادتی کا بدلہ لے سکتا ہوں، بلکہ ڈر اس بات کا ہے کہ اگر بدلہ لینا تو دور کی بات، اگر ظلم کے خلاف آواز اٹھائی یا بولا تو کچل دیا جائے گا، مزید اس کے اوپر ظلم و زیادتی ہوگی۔ وہ آئے لوگوں کے بیچ اور کہے کہ فلاں صاحب نے مجھے ستایا تھا، میرا حق تلف کیا تھا، فلاں صاحب نے میرے ظلم کیا تھا، لیکن میں فراخ دلی کے ساتھ اسے معاف کرتا ہوں، تو یہ کوئی معافی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ اس کا ذوق اسے معافی پر مجبور کر رہا ہے، اس کی عدم قدرت اسے عفو و بخشش کی طرف لے گئی ہے۔ اگر یہ قدرت رکھتا تو شاید معاف نہ کرتا، کیونکہ قادر نہیں ہے سزا دینے پر، قادر نہیں ہے بدلہ لینے پر، مجبور ہے، تو اب مجبوری میں سوچ رہا ہے کہ عفو و بخشش کے ذریعے سے کم از کم ایک تمغہ، ایک امتیاز تو لے لوں لوگوں کی نگاہوں میں، کم سے کم کچھ تو میری عزت بڑھ جائے کہ ہاں بھائی فلاں شخص بڑا فراخ دل انسان ہے، اس کے اوپر اتنا ظلم ہوا، اتنی زیادتی ہوئی، اس کے باوجود بھی اس نے کیا ہے، اس نے اخلاق کا مظاہرہ کیا، اسے معاف کر دیا۔ نہ، یہ عفو بخشش قابل تحسین نہیں ہے۔ جہاں بدلے کی طاقت ہو، جہاں سزا دینا ممکن ہو اور وہاں عفو بخشش کر دیا جائے تو یہ قابل تحسین ہے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کی حیات طیبہ میں اس طریقے کے بہت سارے واقعات، داستانیں آپ کو ملیں گی کہ جہاں پر آپ لوگوں نے خطا کرنے والے، ظلم کرنے والوں کو معاف کیا ہے، باوجود کہ سزا دینے پر قادر تھے۔ مثلا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو وہ مرد شامی جو مدینے میں آ کر کے برا بھلا کہہ رہا تھا، مدینہ امام کا شہر تھا، ایک اشارہ کرتے تو لوگ اس کے ہاتھ پر باندھ کر کے اچھی طریقے سے مرمت کر دیتے، شاید وہ مدینے سے زندہ واپس بھی نہیں جا سکتا تھا، لیکن نہیں، امام نے باوجود کہ سزا دینے پر قادر تھے، بدلہ لے سکتے تھے، اسے سبق سکھا سکتے تھے، اس کی خطاؤں، اس کی غلطیوں کا اسے جرمانہ دینا پڑتا، لیکن امام نے معاف کیا۔ یا خاص طور سے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام کی حیات طیبہ میں کچھ بہت اہم واقعات اس طریقے کے رونما ہوئے ہیں جہاں ایسے اشخاص اور ایسے لوگ کہ جنہوں نے واقعاً اہل بیت اطہار پر بڑے بڑے ظلم کیے ہیں، ایسا وقت بھی آیا جب امام ان ظالموں کو سزا دینے پر قادر تھے، لیکن پھر بھی امام نے انہیں نظر انداز کر دیا، انہیں معاف کیا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ملتا ہے کہ چوتھے امام کی ایک کنیز جو امام کے ہاتھوں پہ پانی ڈال رہی تھی، پیتل، تانبے یا لوہے کا کوئی بھاری بھرکم جو ہے لوٹا تھا، وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا، امام کی پیشانی پہ لگ گیا، امام کی پیشانی زخمی ہو گئی۔ امام نے جب اس کی طرف دیکھا تو اس نے دیکھا کہ اس کے وجود پہ خوف طاری ہے، وہ لرز رہی تھی، اور اس نے فوراً قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ۔ دیکھا کہ امام غصے میں ہیں، امام کی آنکھوں میں کیا ہے، غصے کی آگ دکھائی دے رہی ہے، فوراً اس نے آیت پڑھ دی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ۔ امام نے کہا جاؤ، میں نے اپنے غصے پہ کنٹرول کیا، میں غصہ نہیں کرتا،
فوراً اس نے آگے کا جملہ پڑھا والعافین عن الناس. امام نے کہا جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا. اس کے بعد آیت کا آخری حصہ ان اللہ یحب المحسنین. اللہ فوراً امام نے فرمایا کہ جا میں نے تجھے اللہ کی راہ میں آزاد کیا. ٹھیک. خادم کو غلام کو سب سے زیادہ خوف اور سب سے زیادہ ڈر اپنے آقاؤں اور اپنے مالکوں کا ہوتا ہے. مالک اپنے غلام اور اپنی کنیزوں کو سزا دینے پر پوری طریقے سے قادر ہوتا ہے. بغیر کسی خطا اور بغیر کسی غلطی کے بھی سزائیں دے دیتے ہیں کبھی کبھی لوگ. سمجھ رہے ہیں؟ اپنے اختیار کا اپنی قدرت کا غلط فائدہ کبھی کبھی اٹھاتے ہیں ایسے لوگ جو مالک ہوتے ہیں، جن کے انڈر کچھ خادم ہوتے ہیں، کچھ نوکر ہوتے ہیں. تو امام چاہتے تو اپنی کنیز کو سزا دے سکتے تھے، لیکن نہیں، امام نے معاف کیا. اور نہیں یہ کہ معاف کیا صرف، بلکہ اسے آزاد بھی کر دیا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے دشمن کو، اپنے قاتل کو، اپنے ظالم کو سزا دینے اور بدلہ لینے پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، سزا کی قدرت رکھتے ہوئے اگر معاف کرتا ہے تو یہ قابل تحسین بات ہے، یہ قابل تعریف بات ہے، یہ اولویت اور ترجیح والی بات ہے. اور اگر کوئی شخص سزا دینے پر قادر نہیں ہے، قدرت نہیں ہے سامنے والے کو سزا دینے کی، اور معاف کر دے تو یہ معافی قابل تعریف نہیں ہے. چلے اس کے بعد وقال علیہ السلام السخاء ما كان ابتداء فأما ما كان عن مسألة فحياء وتذم. بہترین حکمت ہے. امام فرماتے ہیں السخاء ما كان ابتداء فَأَمَّا مَا كَانَ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَحَيَاءٌ وَتَذُمٌ. سخا یعنی سخاوت، بخشش، جود و سخا جو کہا جاتا ہے سخاوت. ما کان ابتداء یعنی جو ابتدائی ہو، یعنی سخاوت پہلے کی جائے قبل اس کے کہ سائل سوال کرے، سوال کرنے سے پہلے عطا کر دیا جائے. ابتداء سے مراد یہ قبل السوال. سمجھ رہے ہیں؟ مسئلہ یعنی سوال کرنا، حیا یعنی شرم و حیا ہوئی، تذم یعنی مذمت، بدگوئی. ٹھیک. ترجمہ یہ ہوگا السخاء ما كان ابتداء. سخاوت وہ ہے جو ابتدائی ہو، سخاوت وہ ہے جو بغیر سوال کے کیا جائے. سخاوت اس عطا کو کہتے ہیں جو بن مانگے دی جائے، کی جائے، سائل کے کہنے سے پہلے اس کی ضرورت پوری کر دی جائے، یہ سخاوت ہے. قبل اس کے کہ سائل سوال کرے اور اسے عطا کر دیا جائے، یہ سخاوت ہے. اگر سائل سوال کرتا ہے اور پھر سوال کے بعد اسے عطا کیا جاتا ہے، سوال کے بعد اگر اسے دیا جاتا ہے تو اس عطا کا نام سخاوت نہیں ہے، یہ شرم و حیا ہے. چونکہ اس نے سوال کیا ہے، اب شرم کے مارے، حیا کے مارے کہ اگر سوال کرنے والے کا جواب نہیں دوں گا، ہاتھ پھیلانے والے کے ہاتھ پہ اگر ایک سکہ میں نہیں رکھ سکتا، تو یہ بڑی شرم و حیا کی بات ہے. شرم و حیا سے بچنے کے لیے
سائل کے سوال کا جواب دیا جاتا ہے، یا پھر مذمت سے بچنے کے لیے یار کوئی بدگوئی نہ کرے، کوئی یہ نہیں کہے کہ یار یہ بندہ کتنا پست ہے، ذلیل ہے، کہ اس سے سائل سوال کر رہا ہے اور یہ 1-2 روپیہ دینے سے پرہیز کر رہا ہے۔ تو السخاء ما کان ابتداء، سخاوت وہ ہے جو بن مانگے ہو، جو قبل السوال ہو۔ اما ما کان عن مسئلۃ، لیکن وہ عطا، وہ سخاوت کہ جو سوال کے بعد ہو، مانگنے کے بعد دینا، سوال کے بعد دینا، یہ فحیاء، شرم و حیا ہے اور بدگوئی سے بچنا ہے۔ ہاں، سخاوت ایک پسندیدہ خصلت ہے، ایک پسندیدہ وصف ہے، صفت ہے، جس کی اسلام نے بے حد تاکید کی ہے، اور صاحب سخاوت کو اسلام نے ایک خاص تکریم اور عزت کی نظر سے دیکھا ہے۔ سخاوت بہت بڑی چیز ہے۔ وقت زیادہ ہو گیا ہے، نہیں تو میں پھر ابھی سخاوت کے اوپر آپ کو بتاتا۔ کل انشاءاللہ جو ہے آپ لوگ سر درس آئیے گا، تو اس سے پہلے سخاوت کے سلسلے میں آیات اور روایات دیکھ کر کے آئیے گا۔ دیکھیں اسلام نے سخاوت اور سخاوت کرنے والے کو کس قدر اہمیت دی ہے۔ تو سخاوت وہ ہے جو بن مانگے کی جائے، جو مانگنے سے پہلے عطا کیا جائے اسے سخاوت کہتے ہیں، اور سوال کے بعد جو دیا جائے اسے شرم و حیا یا بدگوئی سے بچنا کہتے ہیں۔